بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، رویہ جو زندگی بدل دے. آج کا پروگرام اس طبقے کے نام جو دن رات خون پسینہ بہا کر ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، فیکٹریاں چلاتا ہے، کھدانیں کھودتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے. جی ہاں، کبھی ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو کبھی گھر کے اندر صفائی کر رہا ہوتا ہے، کام کاج کر رہا ہوتا ہے، ہماری ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. کبھی یہ اسٹیشن پر نظر آتا ہے، کہیں بس اسٹاپ پر نظر آتا ہے، کہیں یہ دکانوں اور شاپ کے اندر نظر آتا ہے، کہیں ہوٹلوں کے اندر نظر آتا ہے، کہیں ہوٹلوں کے باہر نظر آتا ہے. جی ہاں، دنیا کا 70% ایک طبقہ ہے جو دن رات اس دنیا کو چلانے کے لیے مصروف عمل ہے. لیکن وہ طبقہ جہاں آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر رہا ہے، کہیں کہیں ان کو آسانیاں بھی مل رہی ہیں، لیکن کئی سارے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں اس طبقے کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جا رہا. میری مراد جو طبقہ ہے وہ ہے مزدور طبقہ، امپلائیز جو جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. اس کی بھی کیٹیگری ہے. کچھ جاب اچھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، اچھی انکم ان کی ہو رہی ہوتی ہے، عزت کے ساتھ کما رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ نوکریاں، کچھ جاب ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کو ذلت ہی کی نگاہ سے بعضوں کا دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ رویہ اچھا اختیار نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے. تو بہت ساری قسموں پر اور بہت سارے پہلوؤں پر انشاءاللہ اس پروگرام میں بات کرنی ہے. اور پروگرام کا جو ٹاپک ہے آپ امیدیں سمجھ چکے ہوں گے، مزدوروں کے ساتھ رویہ کیا ہمارا ہونا چاہیے، کیا کہتا ہے اسلام اس بارے میں کہ ایک مزدور کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہو، ہمارا اخلاق کیا ہو، اور ہمارا اس کے ساتھ جو حسن سلوک کا جو معاملہ ہو وہ کیسا ہو. مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا، اسلام کس نگاہ سے ایک مزدور کو دیکھتا ہے اور اس کے حقوق کی پاسداری کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے، تو آخر تک پروگرام میں شامل رہیے گا. اور وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں یا یوں سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے دیگر دوست و احباب کو بھی پروگرام میں شامل کر لیجئے. یوٹیوب لنک ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے. اور اگر آپ گھر میں دیکھ رہے ہیں تو اپنے فیملی کو بھی آپ بٹھا لیجئے. الحمدللہ ایف جی این چینل کا یہ پروگرام یہ وہ ہے کہ جو ایک فکر دیتا ہے، ایک سوچ دیتا ہے، ایک اعتماد دیتا ہے، ایک یقین دیتا ہے، ایک اچھا رویہ یہاں سے دیا جاتا ہے کہ زندگی میں ہمیں یہ بہت کام آتا ہے. اور ایک سچا مسلمان واقعی میں ہوتا تو وہی ہے کہ جو ان چیزوں کو سننے اور قبول کرنے والا ہو. تو گزارش کروں گا کہ آپ تنہا جوائن نہ رہیں بلکہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شامل کر لیجیے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجئے. میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. آئیے ایک مرتبہ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اس پروگرام میں ہم ایک سیگمنٹ بھی لاتے ہیں، تصویر کیا بتا رہی ہے. جی ہاں، ہم دو تصویر یہاں ڈسپلے کرتے ہیں اور آپ کی بھی رائے ہم طلب کرتے ہیں، اور ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کی بھی ہم آراء اس پر لیتے ہیں کہ یہ تصویر کیا بتا رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز ہی میں ہم وہ تصویر کو ڈسپلے کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جب باقاعدہ سیگمنٹ اسٹارٹ لیں گے تب ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی تصویر کے متعلق رائے کیا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رائے کہاں دیں، تو آپ کے لیے یوٹیوب پر جو چیٹ کا آپشن ہے وہ اوپن ہے. آپ وہاں پر ضرور اپنی کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں
اسی طرح واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، آپ وہاں پر بھی جا کر میسج کر سکتے ہیں اور اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے، جی ہاں، ہو سکتا ہے آپ کی رائے جو تصویر دیکھنے کے بعد آپ دیں گے وہ کسی کے لیے نصیحت بھری ہو جائے، نصیحت آمیز وہ آپ کی رائے ہو، یا کسی کے لیے ترغیب کا یا ہدایت کا سبب بن جائے، کیونکہ ہم تصویریں لاتے ہی اس طرح کی ہیں. انشاءاللہ گیسٹ کے ساتھ بھی ہم اس تصویر کو شیئر کریں گے، ان کی آرا بھی لیں گے. اور آپ جانتے ہی ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیجئے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 مولانا علی مدنی صاحب. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، ویلکم علی بھائی. اعظم بھائی بھی ہوتے ہیں بالکل دوسری جانب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑی شاندار گفتگو کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. آپ کو بھی خیر مقدم، خوش آمدید. ماشاءاللہ بہت پاورفل گفتگو کے ساتھ ہی آئے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو ٹاپک ہم نے اٹھایا ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر کے ہی یہ پروگرام کا اینڈ کریں گے. ویسے یوں دیکھا جائے تو جہتیں بہت ساری ہیں، کیونکہ جب تیاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت ساری جہتیں سامنے آتی ہیں. ہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے کہ ہم لوگ پروگرام سے پہلے یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پروگرام کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم بھی اور ہمارے پرفارمرز بھی جو ہوتے ہیں، ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، باقاعدہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، احادیث نکال رہے ہوتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ریوائز کر رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ جو ہے یہ علماء ہی ہیں ماشاءاللہ، نے پڑھا ہوا ہے لیکن ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کانٹینٹ نکال رہے ہوتے ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ پورا اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں کسی پروگرام کے لیے، اس پروگرام کے لیے 1 گھنٹہ دیا ہے تو ہم 1 گھنٹے میں آپ کو کچھ وہ دے کے چلے جائیں کہ جو عموماً نہیں ملتا. وہ تجربات دے کے چلے جائیں، وہ احساسات دے کر چلے جائیں، وہ رائے دے کر چلے جائیں جو آپ کے لیے مفید ترین ثابت ہو. آئیے اب بلا تاخیر میں تصویروں کی طرف بڑھتا ہوں. تصویر بتائیے گا پہلی وہ جس کے متعلق آج ہم نے رائے دریافت کرنی ہے. جی پہلی تصویر بتائیے گا. تصویر کیا بتا رہی ہے؟ جی جناب پہلی تصویر ہے، اللہ اکبر، ایک کپ ہے جو ٹوٹا ہوا ہے، اور ٹوٹا ہے، توڑا گیا ہے، وہ سب آپ نے بتانا ہے. لیکن ٹوٹ جانے کے بعد اس کو باندھا ہوا ہے ایک ریبن سے، ایک رسی سے. اب یہ تصویر کیا بتا رہی ہے یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا بتا رہی ہے. جی نیکسٹ تصویر بتائیے گا. یہ تو ہو گیا ٹوٹا ہوا کپ اور ایک اس سے بندھی ہوئی رسی. اللہ اکبر. دوسری تصویر اسکرین پر ہے. جی جناب. ایک سمندر کنارے ایک لکڑی کا جو کھوٹا کہہ لیجئے، اس طرح کہہ لیجئے وہ ہے، اور ایک پتھر ہے، اور بڑے بیلنس کے ساتھ جو ہے وہ 4 پتھر اوپر جمے ہوئے ہیں. رائے تو بہت ساری ہے، آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوں گی، آپ بالکل دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تو پھر ہم بھی اللہ نے چاہا تو یہ تصویر پر رائے لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں چلتا ہوں اپنے گیسٹ کی طرف. اعظم بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جیسے میں نے تمہید میں بھی اعظم بھائی اس کا ذکر کیا کہ اسلام نے اللہ کی رحمت سے مزدور کے ساتھ میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو بیان کیا ہے. اچھا تو ترغیبی بہت ساری گفتگو ہوتی ہے نا کہ یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. لیکن اسلام نے وہ اصول و ضوابط ایک جاب پرسن کے لیے دیے ہیں یا ایک ملازمت کے لیے دیے ہیں کہ بڑا عدل والا ایک معاملہ کہ بندہ کہیں جاب کرتا ہے تو پہلے سے اس کے ساتھ یہ طے ہو جائے، امپلائی کی طرف سے بھی اور جناب ایک سسٹم کی طرف سے بھی جو سیٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ معاہدے ہو جائیں. تو میں چاہوں گا کہ پہلے تھوڑی ہم بیسک گفتگو کیوں نہ کر لیں کہ اسلام کے یہ مسلمہ اصول ہیں. اگر یہ اصول ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم ہر اعتبار سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معاملات ہمارے بیلنس میں رہیں گے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ندیم بھائی آپ کے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا جی کہ سب سے پہلے تو اس کو مبارکباد دینا چاہیے، اس کو داد و تحسین سے نوازنا چاہیے کہ جو بندہ ہمارے یہاں امپلائی ہے، جو ہمارے یہاں نوکری کر رہا ہے. کیونکہ دیکھا جائے نا تو بیسکلی
اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رزق حلال کی تلاش میں ہوتا ہے. جی جی اور رزق حلال کے لیے تو باقاعدہ ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے بہت ساری ترغیبات بھی دلائی ہے اور اس کو پسند بھی کیا ہے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی. تو پاک چیزیں، ستھری چیزیں اور رزق حلال کی کمائی کی جگہ بجگہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے. اور یہ بندہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے رزق حلال کمانے کے لیے، رزق حلال کی جو ہے وہ راستے میں تغودو کر رہا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے، تو اسے تو پہلے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہی. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ کا سوال یہ تھا کہ ملازمت کے کیا اصول ہمارے شریعت نے بیان کیے ہیں. تو بیسیکلی دیکھا جائے ملازمت جو ہوتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ اور نوکر کے درمیان جو مروجہ معاہدے ہوتے ہیں، جو ایک وعدہ اور ایک کام لینے والا اور اس کے مقابلے میں پیسہ دینے والا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے باقاعدہ ہمارے اسلام نے اصول بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. سیٹ کے الگ اصول ہیں اور جو نوکر ہوتے ہیں، جو نوکری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے الگ اصول ہیں. ان اصولوں کی روشنی میں اگر اس چیز کو انجام دیا جائے تو بہت احسن انداز میں، بہت خوبی کے ساتھ یہ انشاءاللہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گی. کچھ اصول بیان کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز بیان کی جاتی ہے، شریعت اسلامیہ نے جو بیان کیا کہ ملازمت میں دیانت داری ہونی چاہیے اور وفاداری ہونی چاہیے. دیکھیں کہیں بھی چاہے وہ سیٹ کی طرف سے ہو یا پھر یا جو ہے وہ نوکر کی طرف سے ہو، دھوکے کی صورت نہیں ہونی چاہیے. اچھا. چاہے سیٹ ہو یا نوکر ہو، دھوکہ ایک دوسرے کو اگر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس چیز پہ اسٹاپ لگ جاتا ہے جا کے. تو پہلا اصول تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں فرماتے ہیں من غشنا فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دھوکہ دینے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند نہیں فرمایا. اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ملازمت ہوتی ہے تو آقا اور سیٹ اور نوکر کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے. جیسے کسی کام پہ کسی نوکر کو رکھا گیا، اس کے مقابلے میں کچھ پیسے ہوتے ہیں، تو ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے. اس وعدے سے عدول نہ کیا جائے، یعنی اس وعدے سے منہ نہ موڑا جائے اور اس وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے. کیونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ الحمدللہ دین اسلام کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ مسلمان جب بھی وعدہ کرتا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو دوسرا اصول جو بیان کیا جاتا ہے ملازمت کے اندر کہ جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. اچھا، اگر آپ سیٹ کی بات کریں، آقا کی بات کریں، تو ایک چیز یہ سامنے آتی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. الحمدللہ اسلام جو ہے نا وہ اپنے ماننے والوں کے لیے کس طریقے سے ترغیبات دلاتا ہے، کس طریقے سے تعلیمات دیتا ہے. اسلام نے کہا کہ جو آقا ہے، جو سیٹ ہے، وہ اپنے ملازمین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. ٹھیک ہے جی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت رکھا ہوا ہے، تو تم جو کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ. تو کتنا پیارا اور کتنا احسن انداز ہے کہ کسی رنگت کی وجہ سے، کسی اجمی عربی کی وجہ سے اسلام نے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دی. مساوات والا معاملہ ہے اور جو ہے وہ برابری والا معاملہ ہے. اگرچہ یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بظاہر ہمیں کہ سیٹ جو ہے وہ اونچا نظر آتا ہے اور ملازم جو ہے نوکر جو ہے وہ نیچا نظر آتا ہے، لیکن اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جس کے اندر تقویٰ جتنا زیادہ ہے وہ افضلیت کا معیار ہے. اور اسلام نے چاہے سیٹ ہو یا نوکر ہو تمام کو ایک ہی صف میں کھڑا رکھا ہے. ہم دیکھتے بھی ہیں جب نمازوں کے لیے جاتے ہیں تو جب نمازوں کے لیے صفیں بنتی ہیں تو کون امیر، کون غریب، کون کالا، کون گورا، کون عربی، کون اجمی، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ بڑی نواز. شاندار بات. یعنی میں اگر خلاصہ بیان کروں اعظم بھائی آپ کی گفتگو کا، کہ ایک سیٹ اور نوکر کے درمیان میں، یعنی ایک ایمپلائی ہے جو مزدوری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، اور اس کا جو سیٹ ہے جو اس کا نگران کہہ لیں، بالفاظ دیگر مینیجر کہہ لیں، ٹھیک ہے، آنر کہہ لیں. ہر جگہ الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے. کہیں سیٹ ہیں تو کہیں آنر ہیں تو کہیں نگران ہیں تو کہیں جناب افسر ہیں. یہی سب نام ہیں. وہ کسی کے ماتحت ہیں اور وہ اس کو سیلری پے کر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، اجرت دے رہا ہے. تو بڑی اچھی گفتگو اعظم بھائی نے کی کہ کلیئرٹی کے ساتھ کام ہونا چاہیے. کام طے ہو، وقت طے ہو، چھٹیاں طے ہو، تاکہ بات کو جا کے کہیں فساد والا معاملہ نہ ہے. سیلری کتنی ہوں گی، کب ملیں گی، یہ بھی سب جو ہے وہ متعین صورت ہو.
اور باقاعدہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہمارا ہو اور اس کے مطابق پھر ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، تاکہ کہیں پر بھی بددیانتی والی صورت نہ آئے، دھوکہ دہی والی صورت نہ آئے، کیونکہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو اعظم بھائی پھر دونوں طرف سے ہوتا ہے، صحیح ہے، کبھی بالکل سیٹ کی طرف سے تو کبھی نوکر کی طرف سے. تو انشاءاللہ بعد میں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے بات تو یہ کلیئر ہو گئی ناظرین کہ معاہدہ جو ہے اسلام نے بڑی اچھی ترکیب جو ہے وہ یہ دی ہے کہ جناب ایک دم کلیئرٹی کے ساتھ کام ہوگا. تو یہ سب سے پہلا انصاف تو میں سمجھتا ہوں کہ امپلائی کے ساتھ یہی ہے کہ جو کچھ اس سے لینا ہے اس کے سامنے کلیئر کر دیا جائے. صحیح ہے، یہ ہمیں چاہیے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو دیں گے، یہ فیسلٹیز آپ کو ملے گی، یہ نہیں ملے گی، یہ کلیئر ہی کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ ڈے ون میں ہی اس کے لیے بڑا انصاف ہے. اچھا کچھ وعدے ایسے کر لیے جائیں جو اس کو نہ دیے جائیں تو یہ بھی خیر بہت تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. اور اعظم بھائی کی طرف پھر میں آنا چاہوں گا، علی بھائی کی طرف ٹھیک ہے. میں بڑھتا ہوں. علی بھائی کیا فرمائیں گے آپ کی ایمپلائیز کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، اختیار کیا جاتا ہے، اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے اور کافی ساری چیزوں کا فقدان جو ہے وہ پایا جاتا ہے، آپ کیا سمرائز کر کے کچھ چیزیں بیان کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس پروگرام کے اس ٹاپک کو لانے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اہم ضرورت ہے وقت کی جو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے، اور امید ہے کہ بہت کچھ اسے سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. ندیم بھائی سب سے پہلے تو ہم جو بات کر رہے ہیں ابھی، یعنی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں سیٹ کے اندر کون کون سے برے رویے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، اور سیٹ کے اندر کون کون سے اچھے رویے ہیں جو اس کے اندر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اصل میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سیٹ ہونا، ذمہ دار ہونا، نگران ہونا، یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے. اور احادیث کریمہ کے اندر اس کو یہ سمجھیے کہ بہت ساری روایتیں اس پر ہیں، بہت ساری احادیث آپ کو ملیں گی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیٹ کو، ایک نگران کو، ایک بڑے عہدے والے کو، ذمہ دار کو بہت ساری نصیحت ارشاد فرمائی. اور اگر وہ انصاف نہیں کرتا ہے، برے رویے اختیار کرتا ہے تو اس کی وعیدیں بھی ارشاد فرمائی گئی. ایک مقام پر ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے رعایا کا نگہبان بنایا گیا اور اس نے ان کی خیر خواہی نہیں کی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا. اللہ اکبر. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو مطلب منصب مل جانا، آج کل کیا ہے نا، لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے منصب ملے، مجھے عہدہ ملے. جناب چناؤ ہوتے ہیں تو مجھے بھی ایک کوئی کہیں نہ کہیں جو نا میرا کھاتہ کھل جائے، اچھا کوئی جو ہے نا 5 لوگوں میں میرا بھی ایک بڑا نام ہو جائے، یا نہیں بھی مل رہا ہوتا ہے منصب تو لوگ کوشش کرتے ہیں. بزرگان دین کا حال یہ تھا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسلام کے خلیفہ گزرے ہیں، بہت نیک سیرت. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی زوجہ سیدنا حضرت سیدہ فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے شوہر محترم گھر میں تشریف لائے اور مصلی بچھایا، نماز پڑھی. نماز کے بعد اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ حضور کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھ پر مسلمانوں کی ذمہ داری سونپ دی گئی، مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے. اب میری رعایا میں جتنے بھی غریب ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کے بھی پریشان حال لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ بستے ہیں، سب پر مجھے نگہبان بنا دیا گیا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حوالے سے مجھ سے اگر پوچھ لیا اور میں جواب نہ دے سکا تو میرا کیا بنے گا. تو یہ ذمہ داری اور عہدہ یہ جو ہے ندیم بھائی، ناظرین میں بھی آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس کی ایک اہمیت ہو گئی. اور اللہ پاک ہم سب کو اگر منصب ملتا ہے، ذمہ داری ملتی ہے تو اس کو کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب نے بات کی رویہ، بہت سے رویے ہوتے ہیں. ایک رویے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اعتماد نہ ہونا. یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سیٹ ہوتا ہے، جو باس ہوتا ہے، جو سمجھے کہ لیڈر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحتوں پر، اپنے نیچے رہنے والوں پر وہ اعتماد نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا ہے. اس کی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ اب ہوتا یہ کہ اب سارے کام وہ خود ہی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو بھروسہ نہیں ہے نا، اعتماد نہیں. اب اس کو یہ لگتا ہے کہ میں کوئی نیا پروجیکٹ ہمیں کرنا ہے، چالو کرنا ہے، کچھ کام شروع کرنا ہے، اگر میں نے اس کو سونپ دیا نا تو یہ ڈبا دے گا سارا معاملہ، نیا ڈوب جائے گی. اب وہ چھوٹے سے چھوٹا کام، یعنی مثال سمجھانے کے لیے اگر سوئی بھی اٹھانی ہے نا وہ کام کرے گا، حالانکہ سوئی کوئی بھی اٹھا سکتا ہے. ایک مثال دی جا رہی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے امپلائیز پر اعتماد نہیں ہوتا ہے. پھر وہ جو کمپنی ہے یا وہ جو بھی جس کا وہ ایک ماتحت ہے، جس آرگنائزیشن کو اگر وہ چلا رہا ہے، تو پھر وہ آگے بڑھ نہیں پاتی ہے.
اچھا، اب ایک خرابی کیا ہوتی ہے، اعتماد میں کمی کی وجہ سے اپنے ماتحتوں کے مشورے قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ یار یہ ان کے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کا بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. اچھا پھر ایسا اگر جی. کوئی چاہے بوس ہو یا سیٹ ہو، یہ پریشان بھی بہت رہتا ہے بھائی، اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی ہوں گی. وہ کوئی بھی نیا کام کرتا ہے اور اگر اس نے سونپ دیا نا، امپلائیز کو دے تو دیا، جی ہاں، لیکن اگر اعتماد نہیں ہوگا نا تو وہی پریشان رہے گا، کہیں بگڑ نہ جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے. بالکل ایسے ہی. اب بھائی آپ جو پروجیکٹ اسٹارٹ کیے ہو، جس کمپنی کو آپ نے کھولا ہے، جو جی ہاں. کام آپ نے اٹھایا ہے، جو کام آپ نے لیا ہے، جو پروجیکٹ آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، آپ اکیلے تو نہیں کر سکتے. امپلائیز کو آپ نے ساتھ میں شامل کیا ہے تو اب اعتماد کرو، یا تو لینا نہیں تھا یا جناب آپ نے جو ہے وہ پھر اعتماد کرنا ہے. تو یعنی بڑی پیاری بات ہے ناظرین کی، اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے بندہ خود ہی پریشانی مول لے رہا ہوتا ہے. اور دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ اعتماد والی ہوتی ہے. بالکل ایسے آپ ہی. جو لیڈر ہیں دنیا بھر میں، جو لیڈرشپ جن میں ہوتی ہیں، آپ دیکھو گے کہ ان میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت افراد پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور اس اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں بالکل کہ مجھے آپ پہ بھروسہ، آپ یہ کام کر جاؤ. علی زبردست. بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ایمپلائی اس کام کے لائق نہیں ہوتا، لیکن ایک نگران کا، سیٹ کا اعتماد اس کی نیا پار کروا دیتا ہے. اب اس کی اگر مثال دیکھیں ندیم بھائی، دور حاضر میں اگر بات کریں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ، سبحان اللہ. آپ نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، دعوت اسلامی کو پروان چڑھایا، پھولا پھلا، دعوت اسلامی کا باغ لہلہانے لگا نا، آپ نے دعوت اسلامی اپنے اراکین کو سونپ دی. ٹھیک ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے. بہت بڑی بات. دعوت اسلامی جو الحمدللہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے. آپ دیکھیں ہندوستان میں دعوت اسلامی جو ہے کتنے اچھے انداز سے کام کر رہی ہے، دعوت اسلامی انڈیا. یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سونپ دی، اراکین ہند مشاورت جو ہے اس کو سنبھال رہے. ٹھیک ہے، اب یہ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں نا، یہ ٹیم بنی، یہ دعوت اسلامی کو سونپ دیا گیا، تو ایسا نہیں کہ کام رک گیا، یہ کام دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے اعتماد کرنا. تو اگر ہم سارے ہی کام خود کریں گے، ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ ہماری جو بھی کمپنی ہے، اگر آپ کمپنی کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ خود ہی کام کر رہے ہیں، دوسروں کو آپ کام میں انوالو ہونے نہیں دے رہے. اعتماد نہیں ہے نا. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کام دیں، اس پر بھروسہ کریں، ایک بار نقصان ہوگا، 2 بار نقصان ہوگا، 2-3 بار آپ کا جو ماتحت گرے گا، اس کو احساس ہوگا کہ باس کو مجھ پر اعتماد ہے، مجھ پر بھروسہ ہے، اب کی بار نقصان نہیں ہونے دوں گا، اب کی بار انشاءاللہ جی جان لگائے گا اور آپ کی جو کمپنی ہے اس کو پرواز لگا دے گا انشاءاللہ. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ندیم بھائی کہ جیسے اعتماد نہیں تھا، لیکن اس نے اعتماد کر کے چلے کام دے بھی دیا، اب پھر غلط ہو گیا نا، تو پھر اس کا جو رویہ ہوتا ہے کہ بھائی یار اعتماد ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر تو اور زیادہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے. اس میں یہ تربیت کی کمی ہوتی ہے، سامنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے جس فیلڈ میں جس امپلائی کو آپ نے لیا ہے، جس نوکر کو لیا ہے، تو یا تو اسے کام نہیں آتا ہے، اور اگر آپ نے کام والے کو لیا ہے تو پھر آپ کو کام نکلوانا نہیں آتا ہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے، حوصلہ افزائی بھی ہونا چاہیے، اعتماد بھی رکھنا چاہیے. اعتماد بہت بڑی شے ہے جس کی اگر دیکھا جائے تو اس کا فقدان بہت ہے، اور یہ پریشانی کا بھی بہرحال شکار رہتا ہے. تو پر اعتماد شخصیت اپنی آپ کی بنائیں تو انشاءاللہ الکریم آپ فائدے میں رہیں گے. آگے بڑھتے ہیں ہم پروگرام کو لے کر. اعظم بھائی، مزدور جو طبقہ ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچارہ مظلوم طبقہ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے سینے میں جو ہے نا، جو افسر ہیں، جو سیٹ ہے نا، وہی سمجھتے کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے. یعنی اگر اس نے ایک جگہ جاب کی ہے نا تو وہاں پر بھی وہ پتھر پورا چور چور ہو چکا ہوتا ہے، صحیح ہے، دوسری جگہ بھی چور چور ہو چکا ہوتا ہے. زندگی اس کی بولتے نا کہ وہ اجیرن بن جاتی ہے. یعنی اس کو ایک طبقہ تو یعنی ایسا ہے نا، کچھ کام تو ایسے ہیں، جیسے میں آپ کو بولوں کہ کاریگر لوگ ہیں، لکڑیوں وغیرہ کے کاریگر ہیں، ایسا جو بلڈنگ وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں، بلڈرز کے نیچے جو کاریگر کام کر رہے ہوتے ہیں، تگاریاں توکنے والے ہیں، صاف صفائی کرنے والے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ لوگ تو ان کو شاید، یعنی کچھ لوگ تو ایسے کہ جو ان کو شاید ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، اور اس طرح کا ان کے ساتھ بیہیویئر کرتے ہیں، اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، نظارے عام ہیں، ایک دم چلا چوٹ. صحیح ہے، کرانوں کی دکان پر کام کرنے والے، ہوٹلوں پر جو کام کرنے والے، جو کپ پلیٹ دھو رہے ہوتے ہیں یہ اور اپنا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں نا، ان کی زندگی ہے، انہوں نے دی ہوئی ہے، وہ وقت دے رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں سیٹ ہے تو وہ چلا چلی کر رہا ہے. تجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، ارے سالا بیوقوف ہے، یہ وہ فلان. یعنی ایسے ایسے جملے کہے جاتے ہیں الحمان والفیظ کے، کہیں کہیں جو ہے وہ مطلب کان بند کر لینے کا من کرتا ہے کہ یہ
کیا کیا جملے بول رہا ہے اور کیا کیا یہ بول گیا ہے. تو یہ توہین آمیز کلمات، کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے ندیم بھائی اس وجہ سے کہ ایک شاید مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے، ایک جو ہے وہ خیال ایسا بن چکا ہے کہ باس میں اور نوکر میں فرق ہونا چاہیے. وہ جو شروع میں بات کہی گئی تھی کہ مساوات والا جو معاملہ ہوتا ہے یہ ذہنیت ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خادمین جو تھے ان کا انداز دیکھ لیں، ان سے فیڈ بیک لے لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال میں نے دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تف تک نہ کہا. اتنا جو ہے وہ اپنے غلاموں پر اعتماد اور یقین، اور پھر جو ہے انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ. اور ایک جو ہے وہ صحابی کا بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے گھر والے آ گئے اور کہا کہ ہم ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں آپ کے گھر والے آئے ہوئے اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ چلے جائیں. اب ان کا انداز دیکھیں ندیم بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ گر پڑے اور جو ہے وہ اتنا پیارا انداز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کی برداشت نہیں. حالانکہ ہمارے یہاں تو حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اجیر جو ہوتا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ کب اس سے جان چھوٹے گی یا کب میرا ٹائم پورا ہوگا، کب میں نکلوں گا، کب. یہ ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اخلاق اچھے نہیں ہوتے. یہ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو گیپ بنا رکھا ہے ایک باس میں اور ایک نوکر میں، ایک امپلائی میں، جو ہم نے جو ہے وہ دوریاں بنا رکھی ہیں. ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہے کہ یہ برابر میں ایک پلیٹ میں کھا ہی نہیں سکتے یا ایک صف میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے یا ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. کچھ لوگ تو اپنے پاس بٹھانا جو ہے وہ توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط رویہ ہے. اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا. اچھا ندیم بھائی، جب یہ رویہ آتا ہے تو نیچے والوں کی سننا تو دور کی بات، بس اگر کبھی میٹنگ ہونی ہے یا کبھی بات چیت ہونی ہے، ساتھ میں بیٹھنا ہے تو بس کچھ کہنا ہے جب ہی میٹنگ کرنی ہے، کچھ کہنا ہے جب بھی اس کو بولنا ہے. یہ نہیں کہ پاس میں بیٹھ کے کبھی کچھ اس کی سنی جائے. اور جب سامنے والا نیچے ماتحت اگر کوئی رویہ یا کوئی جو ہے وہ سوچ دے رہا ہوتا ہے، کوئی رائے دے رہا ہوتا ہے تو اس رائے کو قبول نہیں کیا جاتا. حالانکہ اس سے بہت سارے جو ہے وہ نگیٹو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. کبھی کبھی کمپنی میں لاس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ ریالٹی پہ جو شخص ہے جو کام کر رہا ہے اسے زیادہ تجربہ ہے ایک باس کے مقابلے میں. باس ٹھیک ہے لوگوں کو چلا رہا ہے، لیکن اگر کام کے بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو کام جو کرنے والا ہے وہ تو نوکر ہے. تو نوکر اگر اپنے کام کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو وہ اپنے تجربے سے اور اپنے مشاہدے سے بات کر رہا ہے، تو اس کی بات سننا زیادہ ضروری ہے اور شاید کمپنی کے لیے یا اپنے ادارے کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک منہ دیا ہے اور 2 کان دیے ہیں. تو گویا قدرت کا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان کم بولے اور زیادہ سنے. یعنی سننا انسان کو جو ہے نا وہ زیادہ محبوب ہونا چاہیے. اور آگے بڑھنے کے لیے جتنے بھی لیڈرز ہم نے دیکھے ہیں یا اگر آپ کتابوں کے اندر بھی پڑھیں گے، چاہے وہ دینی اعتبار سے آپ مطالعہ کریں یا دنیاوی اعتبار سے مطالعہ کریں، ان کی سیرت میں یہ چیز ضرور ملے گی. یہ نمایاں پہلو نظر آئے گا کہ وہ لوگوں کی سننا زیادہ کرتے تھے. وہ جو ہے نا ماتحتین کے ساتھ بیٹھنا، ان کی سننا، ان سے فیڈ بیک لینا، وہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے تو انہیں کامیابی ملی، تو انہیں ترقی ملی. اچھا یہاں کیونکہ علی بھائی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو اعظم بھائی آپ کی، مزید ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن چونکہ ایک وہ طبقہ بھی ہمیں سن رہا ہے نا کہ جو سیٹ ہیں یا پھر کسی طرح ان کو ایک مقام اور مرتبہ ملا ہوا ہے، وہ سوچے کہ یار اگر سارا ہی مساوات کا سلسلہ رہا، ساتھ میں بیٹھنا ہے، ساتھ میں کھانا ہے، اگر گیپ ہی نہ رہا تو ان کی طرف سے ایشوز یہ ہے کہ بھائی پھر ہم کام کیسے لیں گے. اتنے زیادہ اگر فری ہو گئے، اتنا زیادہ مساوات دے دیا کہ بھائی سو رہے ساتھ میں، کھا رہے ساتھ میں، پی رہے ساتھ میں، اٹھ رہے ساتھ میں، کبھی لگے تو نا وہ ایمپلائی نا گلے میں ہاتھ بھی ڈال رہا ہے سیٹ جی کے، وہ سیٹ جی کیا ہو آج جا رہے ہو بنا چائے پلائی، ہاں آج تو ناشتہ ہو جائے، ساتھ میں کھانا ہو جائے. تو پھر یہ یعنی ان کو بھی تو پرابلم ہے نا، ان کی بھی تو کچھ سنی جائے نا کہ یار یہ اگر ہم نے اتنا ایزی کر دیا تو پھر تو یہ ہمارے سر پہ چل بیٹھے گا، پھر اس سے کام لینا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ پھر ہمیں سکھائے گا کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. تو کیا آپ یعنی مساوات جو بتا رہے اعظم بھائی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو یہ مطلب کیا آپ کیا ذرا کلیئر کریں نا اس پارٹ کو. اس سے یعنی دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو امپلائی ہے وہ سیٹ کی گود میں آ کے بیٹھ جائے، صحیح ہے، اس کے جو نا کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں. مقصد یہ نہیں ہے. آپ جو بھی بات کی، یعنی میں مثال آپ کو دوں، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ دیکھیں، تمام صحابہ نبی پاک کے ماتحت ہیں. یہ میں بھی جانتا ہوں، جس کو یہ اس بات پر اعتراض ہوگا
وہ بھی جانتا ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ کیا ہو؟ نہیں بالکل ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا اس طرح کا معاملہ. تو یہ ایسا تھوڑی کہ آپ حالانکہ نبی پاک کا انداز دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفہ چبوترا مسجد حرام کے اندر آج بھی موجود ہے وہ ایک جگہ پر, مسجد نبوی شریف میں. ہاں, تو آپ دیکھیں گے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, ان کے ساتھ کھانا کھانے. یہ واقعات اتنے ہیں کہ آپ پڑھتے چلے جائیں, واقعات ختم نہیں ہوں گے. آج ہی میں ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا ہر میدان میں صحابہ کا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بالکل. تو آپ پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں اتنی زیادہ روایتیں کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو آپ نے جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اس وقت بھی جبکہ لوگ کاروبار کے لیے مارکیٹ میں ہوتے تھے, بازاروں میں ہوتے, تو صبح و شام حاضر ہوتے تھے. لیکن میرے اس طرح کی فیملی کا سلسلہ نہیں تھا, میں مال و متاع کی طرف نہیں دوڑتا تھا, مسکین سا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں سایہ بن کے گویا کہ یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ہی سائے کی طرح ہوتا تھا. تو مسکینی کی کیفیت تھی, غریبی کی کیفیت تھی. تو اتنا سنا, بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھ لیا کہ تم وہ بات بیان کرتے ہو جو میں نے بھی نہیں سنی. تو وہاں آپ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زیب و زینت میں مصروف ہوتی تھی. اس وقت بھی میں حضور سے کچھ باتیں سنتا تھا, وہ میں بیان کرتا ہوں. تو یہ انہوں نے اپنی جو کیفیات بیان کی وہ کیا ہے کہ غریبی والی, مسکینی والی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طبقے کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, تبھی تو اتنی روایت جو بیان کی, حالانکہ آپ ظاہری طور پر غریب ہیں, مسکین ہیں, نبی پاک ان کے ساتھ بیٹھے, نبی پاک کے ماتحت تو ہیں, نبی پاک بیٹھے, ان کا ساتھ دیا, نبی پاک ان کے ساتھ کھانا کھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خندق وغیرہ کھودی, صحابہ کرام کے ساتھ لگ کے کام کیا. حالانکہ آپ دیکھیں تو باس ہیں, اور اتنے بڑے باس, اتنے بڑے سردار, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام کا پھر بھی انداز کیا ہے, وہی ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ان کے ساتھ ہم برابری کا معاملہ کریں گے, اچھا رویہ اختیار کریں گے, تو ایسا نہیں کہ آپ کی عزت کم ہو جانی ہے, لوگ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے ٹھٹھا مسخری کرنے لگیں گے. بات وہ یہ کہ ہمارا انداز کیسا ہے. اگر آپ نے انداز ایسا بنایا ہے کہ لوگ آپ کی عزت ہے, کہ دونوں چیز ہونی چاہیے, آپ کا وقار بھی ہو اور آپ سے جی ایک تو آپ کا وقار بھی ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ لوگ آپ سے بالکل اتنے بھی فری نہیں ہو جائیں کہ پھر وہ بعض اوقات بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی انشاءاللہ تو باس ایک واقعی باس ہوگا, بہت اچھے انداز سے وہ کام پر وقار شخصیت بن کر رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فرینڈلی ایک ماحول بھی رہے گا, کہ اس کے ساتھ میں مسکراہٹوں کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں, اور اچھی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں, کبھی کھانا بھی شیئر ہو رہا ہے, یہ والی چیز بھی ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی میں وہ گیپ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ایک اچھے انداز میں کام لینے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں. یہ تو بہرحال ہونا ضروری. لیکن جہاں تک تعلقات کی بات ہے, خیر خواہی کی بات ہے, جیسے ابھی عید کے ایام آنے والے ہیں, تو یہی مساوات کہ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے, آپ سیٹ ہیں, آپ افسر ہیں, آپ کے تحت لوگ ہیں, آپ ان کی خیر خواہی کریں, ان کی ہیلپ کریں, ان سے پوچھ گچھ کریں, اور ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں. آپ نے دیکھا امیر سنت نے ذہن دیا کہ جو اس طرح امیر طبقہ ہے وہ اپنے مزدوروں کے لیے اور غریبوں کے لیے قربانی کے جانور کا اہتمام کرے, بلکہ یہاں تک کہ ذہن دیا کہ اپنے اس غریب مزدور کے لیے, اس غریب اور مسکین کے لیے آپ نہ صرف ایک جانور دے بلکہ اس کی کٹائی کا, اس کے چارے کا, یہ سارا اہتمام فرمائے. تو یہ خیر خواہی ہے. الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. اور یوں سمجھیے کہ یہ وہی خیر خواہی ہے کہ جو ایک سیٹ کا اپنے مزدور کے ساتھ میں یہ معاملہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. مزید اور بھی ہم آگے بڑھتے ہیں. حوصلہ افزائی پر علی بھائی کیا کہیں گے, پھر ایک سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے, اور پھر تصویر کا ذرا دوسرا رخ بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. حوصلہ افزائی کی بہت کمی ہے, کہ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیچارے نے پورا پسینہ اپنا نکال دیا نا, پورا بولتے نا کہ پورا خون اس کا سوکھ گیا, اتنی اس نے محنت کی ہے, اور آخر میں نا سیٹ جگہ ویسے ہی منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوا ہے, ویسا نہیں ہوا ہے, کیا بولا تھا, کیا لے کر آئے. تو یہ حوصلہ افزائی کا جو فقدان ہے نا, بازوں کا تو اس کے پورے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے. اور واقعی میں شاید آپ کو تجربہ ہو, مشاہدہ ہو, جو بھی ہو, آپ بھی اس کی کئی مثالیں بیان کر سکتے ہیں کہ مطلب ایسا ہے, واقعی میں ایسا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے بندے کا دل, اور حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے, تو پھر بندہ جو ہے وہ پھر ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے. پھر شاید وہ دوبارہ اس طرح کے پروجیکٹ میں وہ کوشش, وہ ہمت نہ دکھائے, کیونکہ حوصلہ افزائی نہیں ہوئی
تو پھر اس کا گراف جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا ہی، بلکہ پھر جو سیٹ اس طرح کا ہوتا ہے نا، وہ ایسے موقع پر پتہ ہے کیا بولتا ہے؟ جب کسی امپلائی نے، کسی آپ کے کاریگر نے، نیچے کام کرنے والے نے اچھا کام کیا، تو وہ یہ بولتا ہے کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، اسی کام کی تو آپ سیلری لیتے ہو، ہے نا؟ صحیح ہے. اسی کام کی سیلری لیتے ہو، یہ کام آپ کی ذمہ داری، آپ نے کر لیا تو کون سا بہت بڑا کام کیا، یہ تو آپ کو ویسے بھی کرنا تھا، تو حوصلہ افزائی اس پہ کس بات کی؟ بھئی حوصلہ افزائی تو تب ہو جب آپ اس کی سیلری نہیں لے رہے ہو، ایکسٹرا کام کیا، آپ کا کام ہی یہ تھا، آپ نے کیا ہے، تو حوصلہ افزائی کس بات کی؟ یہ بعض اوقات ہوتا ہے. اچھا، اس سے بڑھ کر پھر کیا ہوتا ہے نا، جو سیٹ ہے اس کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو اوپر سے حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے ندیم بھائی کہ اس نے جو کام کیا اس کے کام کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالنا ہوتا ہے. صحیح ہے، یعنی میں نے وہ ایسا کیا ہے. اس کے، یعنی یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک مثال ہے کہ کوئی میٹنگ ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں سارے امپلائیز بھی جمع ہیں اور بھی عوام بھی جمع ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کسی امپلائی نے یا چند امپلائیز نے مل کر کے جی کوئی جی. پروجیکٹ بنایا اور شاندار کام کیا. اب سیٹ کیا بولتا ہے کہ یہ ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ کیا اور میں نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، تب جا کر یہ کام ہوا. حالانکہ وہ کام جو کیا تھا، جس امپلائی نے دماغ دیا تھا، اس نے مشورہ دیا تھا، اسی نے کوشش کی، اس نے سارا اول سے آخر اس نے کیا، لیکن اب اس جگہ پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے. اس کا حالانکہ ہونا کیا چاہیے، اس کا نام لیا جائے کہ جو فلاں بندہ ہے نا، اس نے یہ کام کیا، لیکن سیٹ سارا اپنے کھاتے میں لے لیتا ہے، سارے کریڈٹ وہ خود کو دے دیتا ہے، اور پھر ایسی صورت کے اندر امپلائی کا جذبہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس میں پھر بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ندیم بھائی کہ جو اہل لوگ ہوتے ہیں نا، جو کمپنی کو بہت آگے تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ بھئی سیٹ صاحب نہ تو کبھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم نے کبھی اچھا کام بھی کیا تو وہ سارا اپنے کھاتے میں لے لیتے ہیں. پھر ایسا جو معاملہ ہوتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے اور وہیں پر دم ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسا حوصلہ ہوتا ہے. افزائی ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے. حوصلہ افزائی کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کاموں میں بہت فائدہ ہوگا، جس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے ایک کام کر کے دیں. حوصلہ افزائی وہ پاور ہے آپ کی طرف سے دیا جانے والا، وہ یوں سمجھیے کہ ایک پاور ہے کہ جس کی بدولت انشاءاللہ آپ کا امپلائی آپ کو ڈبل کام کر کے دے گا، زیادہ کام کر کے دے گا. آپ پیٹھ تھپ تھپائیں، آپ آگے بڑھائیں اور اس کے دل کو بڑا کریں. واہ یار کتنی شاندار آپ نے کوشش کی ہے، واہ یار کتنا اچھا آپ نے کام کیا ہے. کمیاں بھی اگر ہیں بتقاضے بشریت، ظاہر ہے کام ہے، ہمیشہ پرفیکٹ ہو، 100% رزلٹ آئے یہ ضروری نہیں ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ ریسرچ میں فیل ہو جاتے ہیں، کئی 100 بار ریسرچ کرنے کے بعد میں نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے، سوسائڈ کر لیتے ہیں. یار اتنی سمجھے کہ پاورفل چیزیں ہونے کے بعد بھی اگر چیزیں کچھ نہ کچھ مائنس رہ جاتی ہیں، تو ایک ایمپلائی ہے، آپ نے اس کو جو پروجیکٹ دیا ہے، جو کام دیا ہے، اگر 100% رزلٹ نہیں آیا ہے، 100% آ جائے اس کے لیے کیا ہے؟ آیا تو نہیں ہے. شکایت یا دل توڑ کر کے یا پھر اس طرح کی چیزیں کر کے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ رزلٹ ایٹومیٹکلی پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں، اس بات سے بھی اتفاق رکھتا ہوں کہ کہیں تنبیہات کا ہونا بھی ضروری ہے، کہیں پر تعدیبی کارروائیوں کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ دوبارہ وہ نقصان نہ ہو. کیونکہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے علی بھائی کی وہ نقصان کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہوتا ہے، وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو دوبارہ نہ ہو تو بعض اوقات ہلکے جملے کام نہیں آتے، وہ تنبیہ وہاں ضروری ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں بہت کم ہوتی ہے. اس کا بھی لیکن یہ ندیم بھی بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، طریقہ ظاہر ہے ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے اگر اس کو جھاڑ یس دیا تو ظاہر ہے پھر وہ کام مزید بننے کی وجہ بگڑ جائے بگڑ گا. جاتا طریقہ ہوتا ہے ہر یعنی چیز کا. مستثنیات تو موجود ہیں، جی لیکن ہاں، اس کا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہے، حسن اخلاق کے پہلو وہاں پر بھی غالب ہے جی ہاں، اور انداز وہاں پر بھی بہرحال غالب ہے. بلکہ میں ایک جملہ کہہ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کو سمیٹ دینا چاہیے کہ جب تک شریعت اجازت نہ دینا، کسی پر سختی کرنے کا حکم نہیں ہے. شریعت جب تک واجب نہ کر دے، کوئی باپ اپنی اولاد پر سختی نہیں کر سکتا، کوئی سیٹ اپنے مزدور پہ سختی نہیں کر سکتا، حاکم اپنی رعایا پر سختی نہیں کر سکتا، ماں اپنی بیٹی پر سختی نہیں کر سکتی، شوہر اپنی بیوی پر سختی نہیں کر سکتا. جب تک شریعت واجب نہ کر دے، ہرگز وہ قدم، وہ جملہ نہیں ادا کرنا چاہیے، اٹھانا چاہیے کہ جو کسی کی دل آزاری کا یا پھر یوں سمجھے کہ اس کی حوصلہ شکنی کا سبب بنتا ہو. تو حوصلہ افزائی کیجیے، انشاءاللہ آپ رزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا پائیں گے اللہ کی رحمت سے. آگے بڑھتے ہیں، ہمارا سیگمنٹ ہے تصویر کیا بتا رہی ہے، اور واقعی میں تصویر بہت کچھ بتا رہی ہے اور بڑی پیاری تصویر ہے. میں چاہوں گا کہ پہلی تصویر یہ ڈسپلے کی جائے اور آپ کو بتاتے پھر ہمارے گیسٹ کے یہ تصویر کیا بتا رہی ہے. جی تصویر کیا بتا رہی ہے. تھوڑی دیر پہلے ہم نے
یہ تصویر بتائی تھی علی بھائی، کپ ہے ٹوٹا ہوا ہے اور اس کو ایک ڈوری سے باندھا ہوا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ واہ کیا بات ہے، اچھا ہے، کام اچھا کیا ہے اچھا، جس نے بھی کیا، اس کا اس کپ کے ساتھ رویہ بڑا اچھا ہے کہ اس نے اس کو جوڑ دیا. لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں گے ندیم بھائی کہ کپ جڑ تو گیا جیسے تیسے کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ کپ ٹوٹ گیا، لیکن اب جو کیفیت اس کی ٹوٹنے سے پہلے تھی دوبارہ جوڑنے کے بعد وہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں دراڑیں ابھی بھی باقی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو شاید مزید تھوڑا سا ہلائیں گے جلائیں گے تو یہ پھر سے ٹوٹ سکتا ہے. تو اس کو میں اپنے معاشرے سے اور لوگوں سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کسی کا ہم دل توڑ دیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کے ساتھ برا کر دیتے ہیں، کسی کی بدخواہی چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک مرتبہ دل ٹوٹ گیا، ایک مرتبہ تعلقات خراب ہو گئے، اس کے بعد آپ نے صحیح کر بھی لیے تو اس کا حال ہی ہوتا ہے. اس لیے کوشش کی جائے کہ رویہ آپ کا صحیح رہے، تعلقات صحیح رہیں، دل توڑے ہی نہیں کہ دوبارہ اس کو اس طرح جوڑنے کی نوبت آئے. تو اپنا انداز، اپنا رویہ اس طرح کا رکھیں کہ دوبارہ اس کپ کی طرح اس کی حالت نہ ہونے پائے. کیا فرمائیں گے اعظم بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بات تو صحیح کہی علی بھائی نے کہ توڑنے کے بعد دوبارہ اگر جوڑ بھی دیا جائے تو اس میں دراریں رہ جاتی ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا جو مطلب پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جڑا ہوا ہے. یعنی اگرچہ ٹوٹا ہے لیکن ایک رسی کے ذریعے اس کو جوڑا گیا ہے. یعنی تو کبھی کبھی انسان ٹوٹ تو جاتا ہے زندگی میں لیکن دوبارہ جڑنے کی کوشش نہیں کرتا، ہے نا. اس کو دوبارہ جوڑا گیا ہے، اگرچہ یہ جو ہے وہ پہلے جیسا مکمل نہیں بن پایا ہے، لیکن اگر اس کو کسی اور چیز سے جوڑا جائے، فیویکوئک سے یا دیگر چیزوں سے جوڑا جائے تو ہو سکتا ہے یہ استعمال کے لائق بھی بن جائے. تو کبھی کبھی انسان وہی پرابلم میں، پریشانیوں میں اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ دوبارہ جڑنے کی جو ہے وہ امید اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو جو ہے اسے امید برقرار رکھنی چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ اس جوڑنے کے بعد کچھ نہ کچھ فائدہ ہو بھی جائے. تو دوبارہ اس کو جوڑا گیا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو دوبارہ بھی اٹھنا چاہیے. پیاری جو ہے ایک شخصیت کی مثال دی ہے کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، کامیابی پانی ہے تو ٹوٹ چکے ہیں، کسی نے توڑ دیا ہے تو ٹوٹے نہ رہیے بلکہ جڑ جائیے. چاہے آپ ادھورے ہی صحیح ہیں لیکن آپ کم سے کم وہ شکل تو پا لیں گے کہ جو ایک اس چیز کی ہوتی ہے یا آپ کی اپنی ذات کی ہوتی ہے. کامیاب لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے ندیم بھائی وہ یہ ہوتی ہے کہ راستے پہ اگر وہ گر بھی جاتے ہیں نا تو گرنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں اور وہ گرے ہی نہیں رہے ہوتے ہیں یا پھر مطلب گرے پڑے ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، بلکہ انہیں امید ہوتی ہے، ایک جو ہے ان کے اندر پھر سے دوبارہ سے کھڑے ہو کر اسٹینڈ لینے کی ایک طاقت ہوتی ہے. وہ دوبارہ سے انشاءاللہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کامیاب ہوتے ہیں. علی بھائی اور کچھ رائے دینا چاہیں گے اس پر؟ ایک رائے مزید پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیں گے آپ کہ ندیم بھائی یہ جو کپ ہے ٹوٹ چکا ہے اور دراڑیں پڑ چکی ہیں، اس میں اگر آپ پانی ڈالیں یا چائے کافی جو بھی آپ پینا چاہیں تو آپ اس کو ڈالنے کے بعد شاید پی نہیں پائیں گے. یعنی جو مقصد آپ اس کپ سے چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پائے گا نا. ٹھیک ہے، اگر جس کو جوڑ دیا گیا ہے اس کو کچھ اور کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو کام تھا اس کا وہ آپ نہیں لے سکتے، اس میں عیب پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو میں اب کنیکٹ کرنا چاہوں گا. اس وقت جو قربانی کے ایام بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر الحمدللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، لاکھوں میں تعداد وہ ہے جو اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں. جس طریقے سے یہ ٹوٹا ہوا کپ اس میں عیب ہو گیا تو یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے اور اس کے عیب کی وجہ سے ہم اس میں چائے وغیرہ نہیں پی سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ایسا جانور جس کے اندر عیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں جو استعمال کرتے ہیں ان کو بھی ہم پرفیکٹ رکھیں، عیب نہ ہو، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جو چیز پیش کر رہے ہیں، جو قربانی پیش کر رہے ہیں وہ بھی بالکل پرفیکٹ ہو تاکہ قربانی اس کی ادا ہو سکے. کیا علی بھائی آپ نا وہ ایک رائے نکال کے لائے نا اندر سے بالکل ایک دم قربانی. یعنی کپ کو بھی جو ہے وہ آپ نے تھوڑا بکرا وغیرہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی دیکھو یہ اس میں چائے نہیں پی سکتے ہیں، ویسا بکرا جس میں عیب پیدا ہو جائے تو پھر اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. حالانکہ اچھا یہ بھی یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ یوں تھوڑا ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے کہ بھائی ہر عیب وہ نہیں ہوتا کہ جس کی قربانی نہیں ہوتی. تو اس کی بھی تفصیل ہے، وہ علماء سے سمجھنی ظاہر ہے. ہوگی دیکھیں ابھی جو کپ جو ہے اس میں بھی اگر تھوڑا موڑ اگر کہیں سے ٹوٹ گیا، اوپر سے اگر کہیں سے چڑک گیا، تھوڑا بہت ہو گیا تو چائے پی جا سکتی ہے نا کہیں نہ کہیں.
صحیح ہے. اسی طرح تھوڑا بہت عیب اس کے اندر ہو یہ بھی کام دے سکتا ہے. اسی طرح پھر جانور جو ہے اس میں بھی تھوڑا بہت عیب ہے جو تفصیلات آپ نے کہا کہ علماء بیان کرتے ہیں تو قربانی ہو سکتی ہے, اس کے لیے علماء کرام سے رابطہ کریں. جی ایک تو چیز جو میرے ذہن ماشاءاللہ میں اچھی آ بات رہی ہے. تھی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں نا اس رسی کی طرح ہوتے ہیں, وہ جو رسی جوڑ کر رکھی ہوئی اس نے جو پارٹس کو جوڑا ہوا ہے, اور اگرچہ یہ کام میں نہیں آ رہا لیکن اس کی شخصیت برقرار ہے. جی اس کو آج بھی کپ ہی کہا جائے گا, اگرچہ ٹوٹا ہوا ہے جی. استعمال میں نہیں آ سکتا, لیکن اگر اس کے پرزے بکھیر دیے جائیں اور اس کو الگ الگ توڑ دیا جائے تو وہ کپ نہیں رہے گا. تو ابھی بھی جو اس کی شخصیت برقرار ہے اور اس کو جوڑے رکھا ہے وہ اس رسی نے جوڑے رکھا ہے. تو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا کرتے بات ہے, ہیں, جو ملانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. والدین ہوتے ہیں تو وہ رشتوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کمپنی میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, کمپنی میں باس جو ہوتے ہیں وہ ماتحتین کو ایسے بھی باس ہوتے ہیں کہ جو ملانے کا کام کرتے ہیں. آپس میں اگر دراریں ہوتی ہیں تو ان کو جوڑنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہی بننا چاہیے اور لوگوں کو جوڑتے رہنا کیا چاہیے. بات ہے یار. اچھا یہ کپ تو ٹوٹ گیا بیچارہ, بڑی سخت اس کو کسی نے جو ہے وہ چوٹ پہنچائی ہوں گی, لیکن ایک کپ مجھے اپنا بھی یاد ہے اعظم بھائی کہ جو تیسرے فلور سے گرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا تھا. اللہ, اس کو تصویر میں ہونا چاہیے آج اس کو تو یہاں پر. وہ کپ تو خیر بہت پرانی بات ہے, وہ کپ کہاں ہوگا, لیکن ایک تعجب خیز بات تھی. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ واقعی میں لگتے تو ہیں ٹوٹنے جیسے لیکن ٹوٹتے نہیں ہیں. تو ٹوٹنے والے بھی جب جن کا کام ہی اگر اوپر سے گر کے ٹوٹنا ہوتا وہ بھی نہ ٹوٹے تو اتنا بڑا انسان جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں سے کیسے ٹوٹ جائے. تو اس کا بھی بہرحال خیال رکھنا چاہیے. دوسری تصویر بتائیے گا, انشاءاللہ اس پر رائے ہم اپنی گیسٹ اس ٹائم پہ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. تصویر کیا بتا رہی ہے؟ دوسری تصویر ہے ناظرین آپ کی اسکرین پر. آپ بھی مجھے کمنٹ باکس میں چیٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں. جی دوسری تصویر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لکڑی کا کھمبا کہہ لیجئے اور ایک پتھر ہے اور دو مزید جو ہے وہ پٹیے کہہ لیں یا پتھر کہہ لیں. کیا ہے علی بھائی آپ یہ بتائیں اور کیا آپ رائے دینا چاہیں گے؟ اس کو میں اس سے جو ایک رائے سمجھ میں آ رہی ہے نا, ہماری زندگی میں آپ دیکھیں وہ ہے نظم و ضبط, کیا بات ہے, مینجمنٹ. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اگر مینجمنٹ ہو, جس چیز کو جہاں پر رکھنا ہے جیسے رکھنا ہے وہ چیز اگر ہم کرنے میں کامیاب ہوں تو یہ بظاہر آپ دیکھیں کتنا مشکل کام ہے ندیم بھائی, کہ پتھر پر پتھر, پتھر پر پتھر, یہ سارے پتھر ہی ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے. شاید یہ نیچے جو ہے نا جس کو آپ نے لکڑی کہا, شاید یہ مجھے پتھر لگ رہا ہے. اچھا, اس کے اوپر ایک پتھر ہے, پھر اس کے اوپر جو لمبا سا ہے نا وہ بھی پتھر ہی لگ رہا ہے. پھر اس کے اوپر پتھر ہی کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 پتھر ہوگا نیچے والے کو ملا کر. تو پتھر پر پتھر, پتھر پر پتھر, مزید پتھر. اچھا کچھ چھوٹے پتھر بھی ہے, بڑے پتھر بھی ہیں, لیکن اگر مینجمنٹ صحیح ہو, اس کو کس انداز سے کہاں پر کیسے کس کو رکھنا ہے, اگر یہ بندہ ان چیزوں کو سوچ لے تو یہ مینجمنٹ ہے, نظم و ضبط ہے. اسی طریقے سے آج ہمارا ٹاپک جو ہے میں اس سے بھی اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتا ہوں کہ اگر جو ایک باس ہیں وہ اپنی کمپنی کے اندر اپنے امپلائیز کے معاملے میں اگر وہ نظم و ضبط کا معاملہ رکھے, ان کو جس کو کہاں پر کس کو کس مرتبے میں رکھنا ہے, کس کو کس شعبے کے اندر رکھنا ہے, وہ چیزیں اگر لے کر چلے, اللہ پاک کی رحمت سے اس کی کمپنی اس کا ادارہ بہت ترقی کر سکتا ہے. مینجمنٹ ماشاءاللہ آپ اس سے ایک مثال دینا چاہ رہے ہیں. بالکل. اچھا جس نے بھی اس تصویر کو یعنی بنایا ہے اور یہ پورا ایک یعنی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بہت اچھا ایک نصیحت دی ہے. لیکن کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں, میں اپنی رائے پیش کر دیتا ہوں, کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ایک میسج دینا چاہیں لیکن اپنی زندگی کو ایسی تصویروں میں جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ سمندر کے کنارے ہیں اور پتھر پہ پتھر جمع کے اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو چلے بہرحال زندگی میں کرنے کے کام بہت ہوتے ہیں, کچھ علی بھائی کا لے لیجئے, کچھ میرا لے لیجئے, مل جل کے انشاءاللہ دیتے رہیں گے. جی اعظم بھائی, میرے ذہن میں بھی کچھ آ رہا ہے. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ دیکھیں اس میں کچھ اوپر رکھے ہیں پتھر, کچھ نیچے رکھے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. تو ایسے ہی زندگی میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اونچے منصب پہ ہوتے ہیں, کچھ نیچے منصب پہ ہوتے ہیں, اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں. ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک اہمیت رکھتا ہے. کیا بات ہے. اب اگر یہ اوپر جو رہنے والا پتھر ہے وہ اگر یہ سوچے نہیں میں اوپر جو ہوں وہ اپنے دم پر ہوں, ہے نا, نیچے والوں کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں, نیچے والوں کو وہ حقیر سمجھتا رہے, وہ نیچے والے کو ہٹا دے تو اس کی بھی ہستی مٹ جائے گی. تو اوپر والا جو ہے اگر کوئی حاکم ہے, یہاں تک کہ ملک کا جو حاکم بنتا ہے وہ بھی رعایا ہی کی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے. تو کسی بھی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ ہر شخص کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اوپر پہنچانے والے, اوپر جو پہنچا ہوتا ہے یا جو اچھے منصب پر ہوتا ہے, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نیچے والوں کی جو ہے وہ محنت ہوتی ہے, کاوش ہوتی ہے. تو کسی بھی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. سب لوگ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ایک
ایک اہمیت رکھتے ہیں, ایک مقام رکھتے ہیں. اچھا, اس میں علی بھائی یہ ان جو پتھروں کا ایک کردار ہے نا, ایک تو گول پتھر ہے جو سب بیلنس کیے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو لمبے جو پتھر ہیں, پٹیے نما جو پتھر ہیں, ان کا بھی یعنی اپنا ایک جو ہے وہ اس میں کردار ہے کہ سب کو جوڑے رکھا ہے, سب کو بیلنس کیا ہوا ہے. یعنی ہر جگہ, چاہے وہ کمپنی ہو, چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ خاندان ہو, کچھ نہ اپنی چادر کو پھیلا کر رکھنا چاہیے, دست و بازو پھیلا کر رکھنے چاہیے کہ لوگ اس پہ سما سکیں, وہ اپنے آپ کو بولتے نا کہ ملا کر رکھنے میں کامیاب ہو سکے. والدین کی بھی ہم یہاں مثال دے سکتے ہیں کہ یہ سمجھیے کہ جو نیچے ایک پتھر ہے, اگر دیکھا جائے تو اسی کے وجود سے یہ سب کچھ ہے نا. تو اگر ایک جو گھر کا لیڈر ہوتا ہے یا کمپنی کا لیڈر ہے, اگر یہ مضبوط ہو اور اس کی کوشش ہو کہ سب کو ملا کر رکھنا ہے یا پھر ایک اچھے انداز میں, منظم انداز میں رکھنا ہے, تو اس کا بڑا اہم کردار ہے. تو جو بڑے لوگ ہیں ان کو اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے بہرحال, اور یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے وجود سے کئیوں کے وجود ہیں, تو ہم اپنے آپ کو صحیح رکھیں, سیدھا رکھیں, تاکہ یہ ساری چیزیں مینیجیبل رہیں. ورنہ اگر یہی ادھر ادھر ٹنگاتا رہے, یعنی اگر یہی تصویر میں اگر ہم ویڈیو بتاتے کہ وہ ادھر ٹنگا رہا ہے ادھر ٹنگا رہا ہے, تو وہ بیچارہ اوپر والا کہیں اور گرتا اور نیچے والا کہیں اور گرتا, اور کوئی پھوٹتا تو کوئی ٹوٹ جاتا. تو بہرحال یہ بھی ایک میسج ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ لے سکتے ہیں. جی, ایک چیز ہمیں ذہن میں آ رہی تھی, آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کافی ہارڈ ورک لگ رہا ہے نا یہ. اب اچھا آپ ہی بتائیں کہ اس کو اگر پہلی بار میں بنایا بندہ تو شاید نہیں بنا پائے گا نا, شاید کئی بار جو ہے وہ گرے ہوں گے پتھر, کئی بار پھر سنبھلے ہوں گے, تب جا کے ایک بیلنس برقرار رہا ہوگا. تو انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کام کے لیے, لیکن وہ فیل ہو جاتا ہے. تو دوبارہ کوشش کرنی چاہیے, دوبارہ کوشش کرنی چاہیے, جب تک نتیجے پر نہ پہنچ جائے, جب تک اس جیسا رزلٹ سامنے نہ آ جائے, تب تک اسے اپنی کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے. اب جس نے بھی یہ بنائی ہے تصویر, ایکچوئل میں محنت تو کی ہے, تو اس تصویر سے محنت جھلک رہی ہے, اور اس محنت کرنے والے کی محنت بھی سامنے آ رہی ہے. تو ایسے ہی ہمیں اپنے کاموں میں نا محنت کے ساتھ لگے رہنا چاہیے. یعنی ضروری نہیں کہ سارے کام جو ہے وہ حلوی ہوتے ہیں کہ جناب آسانی سے ہو گئے, بلکہ ہارڈ ورک بھی ہوتا ہے. اگرچہ اسمارٹ ورک کا زمانہ ہے, ہارڈ ورک پلس اسمارٹ ورک, اسمارٹ ورک کی طرف دنیا بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے, لیکن محنت تو لگتی ہے. بہرحال اگر نتیجہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو محنت تو کرنا ہوگی. اسی طرح جو امپلائیز ہیں, کیونکہ اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں نا علی بھائی ذرا, کہ جو امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے ابھی ہم نے جو گفتگو کی ہے کہ ایک سیٹ کا, ایک جو باس ہے, ایک مینیجر ہے, اس کا انداز کیا ہو, لیکن ادھر سے بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا جس کی وجہ سے وہ اپنے رویوں کو ذرا بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی کی وجہ سے اپنے سسٹم کو کیوں خراب کروں, میں کسی کی وجہ سے اپنی کمپنی کو کیوں داؤ پر لگاؤں. تو ہوتا ہے کسی کا آنا, کسی کا جانا, کسی کا داخلہ, کسی کا خارجہ, یہ بھی دنیا کا ایک سسٹم ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن یہاں جو ملازمین کی طرف سے جو رویہ ہوتا ہے, میں چاہوں گا کہ تصویر کے اس رخ پر بھی بات کی جائے تاکہ اس ٹاپک کو ہم اچھے انداز میں کلوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں. نمبر 1 تو یہ ہے علی بھائی, جو ایمپلائی کی طرف سے کام چوری اور سست رویہ, اسی طرح چگلی اور فتنہ, کیا کہیں گے آپ کی یہ ایک مزدور کے لیے, کیونکہ کئی سارے مزدور جو پریشانیوں کے شکار ہیں, شاید اگر یہ غور کریں تو اپنی ہی کسی عمل کی وجہ سے بھی یہ پریشان نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پرابلم میں ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, آج اس مہینے وہاں ہیں تو دوسرے مہینے وہاں پر ہیں, وہ پوری زندگی ان کی تبادل ہی ہوتے ہیں, زندگی ان کی تبادلوں میں گزر جاتی ہے, ٹرانسفر میں گزر جاتی ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب میں تو بڑا سخت انسان ہوں, میں تو سچ بولنے والا ہوں, میں تو حق گوئی کرنے والا ہوں, تو میں کہیں رکتا نہیں ہوں. حالانکہ بھائی حق گوئی وغیرہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن صداقت ہے, امانت داری ہے, ٹائم کی پابندی ہے, یہ بھی تو ایک کمپنی کے لیے اور ایک سیٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کو مینجمنٹ لے کے چلنا ہے. تو کیا فرمائیں گے ذرا اس پر, اگر آپ کلام کریں, کام چوری, سستی, تو پھر کیسے سسٹم اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ ظاہر ہے دیکھیں یہ تو شریعت کو یہ مطلوب ہے نا کہ سستی اگر ہو, پھر وہ شریعت نے یعنی اس میں بھی باقاعدہ چیزیں بیان کی ہیں کہ کتنی سستی ہو, اس وقت میں کتنا کام کر سکتا ہے, اس سے کم اگر کام کیا ہے امپلائی نے تو اس کو سیلری لینا جائز نہیں ہوگا. یعنی بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں ندیم بھائی, بعض اوقات ہم سیٹ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے وقت کا معاہدہ ہوا ہے اس وقت میں یعنی اتنے کام, ایک مثال ہے اتنے پروڈکٹس تیار ہو سکتے ہیں اور وہ اتنے نہیں کیے اس نے. اب وہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی اتنے وقت میں اتنے ہو سکتے ہیں. یعنی ایک چیز ہے, 3 طرح کے کام بیان کیے گئے, کام کی جو نوعیت ہے 3 طرح کی, ایک ہے سست, ایک ہے معتدل, ایک ہے تیز کام کرنا یا بہت جلدی بہت اچھے انداز سے کام کرنا, ایک ہے معتدل درمیانہ
یعنی بہت اچھا کام بھی نہیں کر رہا ہے، بہت خراب بھی نہیں کر رہا ہے. تو یہ 2 مرتبے تو ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے نا سستی، تو اس کی تو شریعت بھی اجازت نہیں دیتی ہے. کوئی بندہ، آپ نے کہا کہ سستی کا جو معاملہ ہوتا ہے، اگر بندہ سستی کرتا ہے تو سستی کرنے کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی جو کمائی ہے نا وہ کمائی اس کے لیے لینا جائز نہ ہو. اللہ اکبر. تو یہ تو ایک تو سیٹ کے ساتھ یہ غداری کر رہا ہے، معاملہ کر رہا ہے. دوسرا شریعت کے ساتھ بھی وہ خیانت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شریعت بھی اس چیز کو روا نہیں رکھتی ہے. پھر دوسرا، سستی کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ایک سیٹ ہے، اس کی کچھ نیتیں ہیں، کچھ پلاننگ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے امپلائیز کے ساتھ میں اپنی کمپنی کو بہت آگے لے کر چلے جاؤں، لیکن اس کے سست رویے کی وجہ سے وہ اپنے اس انداز کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتا ہے. ایک سستی کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتی ہے. تو سستی بہت ساری چیزوں کا جنم دیتی ہے. اچھا، سستی کا ایک پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ سست آدمی کو دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سست ہو جاتے ہیں. ماحول بن اس کی جاتا ہے. مثالیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک مثال ہے، اب بیٹا ہے وہ موبائل ہاتھ میں لے لیا، سستی ہے نا، یہ کام کرنا ہے، کام کا ٹائم ہے، اس وقت موبائل لیا ہوا ہے جناب، پیچھا یوٹیوب کھول لیا تو اس پہ کوئی ویڈیو آ گئی، ریلز دیکھنے میں لگ گیا. اب وہ کام، ظاہر ہے جس کام کے لیے بیٹھا تھا، سیٹ نے اس کے ساتھ 5 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے معاہدہ کیا تھا کہ تجھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کر کے دینا ہے. اب 8 گھنٹے میں اپنی کمپنی کے لیے، اپنی تحریک کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے کتنا کام وہ کر سکتا تھا، لیکن وہ 4 گھنٹے کام کیا اور 4 گھنٹے موبائل کے اندر لگا دیے. اب اس کا تو شرعاً بھی مفتیان کرام سے بھی اس کو پوچھ لینا چاہیے اس مزدور کو کہ میرا یہ کام اس وقت کرنا کیسا ہے، یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا. تو سستی جو ہے گناہوں کے اندر بھی لے جاتی ہے. یوں بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ملازم کو تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ صحیح کر رہا ہوں اور جو میں کمائی لے رہا ہوں یہ حلال کی ہے. اس کے ساتھ بھی مطلب وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے گویا جی ہاں، کہ بھائی حالانکہ وہ چیز حرام کی ہوتی ہے. یوں صورتیں بن رہی ہوتی ہیں. تو بندہ اگر جہاں بھی سستی کرتا ہے یا جہاں بھی اپنی سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کی پچھلی محنت پہ بھی پانی پھر سکتا ہے. تو سستی ہے، کاہلی ہے. اور یہ تو علی بھائی یعنی اتنا بڑا میٹر ہے نا کہ جو امپلائیز ہے نا، سوشل میڈیا کا استعمال، کیونکہ ایک عادت سے پڑی ہوتی ہے نا کہ پیج پر اپڈیٹ رہنا ہے، آن لائن رہنا ہے. تو ادھر جو ہے وہ مینیجر کی نگاہ چکی کہ ادھر درگھٹنا گھٹی، موبائل چل رہے ہیں، فیس بک پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور جناب وہ لگے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ ہے تو لگے ہوئے ہیں، سسٹم ہے تو لگے ہوئے ہیں، چھپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیمرے اگر ہیں تو کیمروں کے رخ موڑ دیے جائیں گے. یہ والا انداز ہو رہا ہوتا ہے. میں یہاں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ پاک کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں. اگر ہم کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی آرگنائزیشن ہو، کوئی کمپنی ہو، یا کوئی پرسنل کسی کی فیکٹری ہو، یا جو بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، اگر آپ کہیں امپلائی ہیں اور آپ اگر وقت کے اجیر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنے وقت کا معاہدہ ہے، فار ایگزامپل 5 گھنٹے کا آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 5 گھنٹے میری جاب ہے یا 10 گھنٹے میری جاب ہے، تو اب 10 گھنٹے میں جو اجیر خاص ہوتے ہیں، جو ٹائم کے یعنی سمجھے کہ اجیر بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسٹم کے سپرد کر دیں. اب اس 8-10 گھنٹے میں شرعاً ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پرسنل کام کریں. ہاں، وہ کام جو عرف اور عادت کے مطابق ہے وہ کام ہو سکتے ہیں، نمازیں پڑھنی ہے اور دیگر جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو جناب کرنا ہے، کھانا، لنچ، یہ وہ جو چیزیں چلتا ہے جو عرف میں جن کی اجازتیں موجود ہیں وہ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن عرف سے ہٹ کر جو کام کیے جاتے ہیں یہ بعض اوقات انکم کو حرام بنا دیتے ہیں. تو یہ بہت نازک سی بات ہے. علماء کرام کے پاس بیٹھ کر ہمیں سیکھنا چاہیے کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور کام کے درمیان میں ایسی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں ایک شخصیت کی جو اسکول میں ٹیچر تھے. انہوں نے اپنے دوست و احباب کو بولا ہوا تھا کہ اتنے گھنٹے میں جو ہے وہ ٹیچنگ کرتا ہوں، آپ کوشش کریں کہ میسج وغیرہ کوئی اہم کام ہو مجھے میسج وغیرہ کر دیں، ورنہ اس ٹائم کے علاوہ مجھ سے جو ہے وہ آپ بات کریں. یعنی گفتگو کرنے میں بھی اتنی احتیاط ہے. یہاں تو کیا ہوتا ہے، لمبی لمبی لگی ہوئی ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ امی کا کال آ رہا ہے. اچھا، یعنی کال ایسا نہ کہ وہ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہے یار ماں ہی سے تو بات کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے ماں سے بات کرنی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس ٹائم پر، یعنی جس ٹائم پر آپ ایک اجیر ہیں، آپ ایک ایمپلائی ہیں، آپ کی شرعی ذمہ داری ہے،
تو آپ ایک مختصر بات کر کے جو کام تھا پورا ہو کے ایک عرف عادت کے مطابق ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ آپ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں، اپنے جناب پڑوسیوں سے بات کر رہے ہیں، اور لمبی لمبی آپ نے جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے. یعنی کچھ کا تو ایسا ہوتا ہے کھانے پر بیٹھے علی بھائی تو لنچ ٹائم ہوگا ان کی کمپنی میں، ان کا 1 گھنٹہ 30 منٹ 40 منٹ سب کا الگ الگ ٹائم ہوتا ہے، لیکن 2 گھنٹے نکل جائیں گے. کھانے کے بعد جناب ٹہلنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، تو بچ بچا کے پھر بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بہت سستی کاہلی سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر بہت احتیاط کرنے کی حاجت ہے. اللہ پاک سے یہاں پر ڈرنے والا معاملہ ہے کہ کہیں ہماری آنے والی انکم یہ ناجائز اور حرام نہ ہو جائے. اچھا، اسی طرح اعظم بھائی اور بھی رویے اس طرح کے مزدوروں کے اور ملازمین کے ہوتے ہیں، اور جیسے رپورٹنگ جو ہوتی ہے اس میں غلط انداز جو ہے وہ اختیار کرنا، اسی طرح اپنے سسٹم کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کرنا ہے. سیٹ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ بولتے ہیں نا کہ ان کا کبھی پورا ہی نہیں ہوتا، یار ہمیں یہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں وہ نہیں مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، پرسنل چیزوں کے متعلق تو شکایت. اور یہی والا ان کا ایک مزاج بنا ہوتا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا وہ چین سے نہیں بیٹھنا ہے. اچھا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماحول کریٹ کرتے ہیں، یعنی وہ اکیلے نہیں ہوتے، یار آپ بھی تو بولو نا، یار آپ بھی تو بولو نا. تو اس طرح کا ماحول بعض اوقات جو ہے وہ کوئی بھی کمپنی ہو یا اس طرح کی چیزیں ہو تو ان کے لیے بعض اوقات کافی جو ہے وہ آزمائش کا سبب بن جاتی ہیں. تو کیا ایک احسن انداز ہونا چاہیے، کیا جو ہے وہ رویہ اختیار ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ کام بھی پورا ہو جائے اور ماحول بھی خراب نہ ہو؟ کیا بات ہے، یہ ہاں یہ چیز تو بہت ہوتی ہے. آپ نے جس رویے کی بات کی کہ ناشکری ہوتی ہے، شکایت گزاری ہوتی ہے، تو جب یہ اس میں اگر غلط انداز اپنایا جاتا ہے، جس طریقے سے آپ نے اگزامپلس دی، غلط انداز اپنایا جاتا ہے تو بندہ خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حلال رزق کمانے کے لیے ذریعہ دیا ہے، ایک جاب دی ہے، اب اس میں بھی وہ ناشکری کر رہا ہے. اللہ تو فرما رہا ہے کہ اگر تجھے نعمتوں میں اضافہ چاہیے تو میرا شکر ادا کر، اور اگر شکر گزاری نہیں ہوتی ہے تو نعمتیں اور کم کر دی جاتی ہیں. اور بندہ ناشکری کر ہی اس وجہ سے رہا ہوتا ہے کہ اسے اور چاہیے. تو یہ تو کوئی طریقہ ہوا نہیں کہ بھائی بندہ جو ہے وہ شکر گزاری نہ کرے اور پھر جو ہے وہ ناشکری میں لگا رہے. اور پھر پورا ماحول کریٹ کرنا، اگر ٹیم ورک ہوتا ہے تو پورا فساد والا ماحول بن جاتا ہے، اور پھر آپس میں لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ندیم بھائی، لیکن اس میں جب بندہ کھل کے سامنے آتا ہے نا تو اس پھر بندے کی رسوائی ہو رہی ہوتی ہے. تب بہت اچھی طریقے سے نا اس کو لیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ٹون بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی خود کی ذلت اور اس کی سیلف رسپیکٹ پہ بھی پھر معاملہ آ جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کے پیچھے اس کے خود کے جو ہے وہ کارنامے ہوتے ہیں. ایسا ماحول اس نے کریٹ کیا ہوتا ہے. پھر اگر سیٹ کو پتہ چلتا ہے، باس کو پتہ چلتا ہے، تو پھر اس کے اوپر سے اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے اخلاص میں بھی کمی آ جاتی ہے. بہت سارے جو ہے نا فسادات کی جڑ ہے یہ چیز. تو ناشکری کرنا، پھر اوپر سے جو ہے نا وہ آفیسز کے اندر یا پھر جو ہے نا اپنی کمپنیوں کے اندر یا پھر جو ہے وہ کہیں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں، کسی گیدرنگ کے اندر رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ اس طریقے کا ماحول کریٹ کرنا خود بھی جو ہے وہ نقصان کا سبب بنتا ہے، اور جو آس پاس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، پلس باس کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. یہ جو انداز ہوتا ہے نا ندیم بھائی کہ اپنے بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایک کو پرابلم ہے سیٹ سے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ، سیٹ بھی انسان ہی ہے اور امپلائی بھی انسان ہی ہے. سیٹ سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے سیٹ سے، اب وہ ہونا تو کیا چاہیے، طریقہ کار جو فالو کرنا چاہیے. سیٹ سے آپ کو کوئی تکلیف ہے یا کوئی بھی اپنا پرسنل معاملہ ہے، سیٹ کو آپ کے دوران کا معاملہ ہے، آپ سیٹ کے پاس جائیں، اس سے بیٹھ کے بات کریں، سر اس طرح کا معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میں یہ کام اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. پھر آپ اپنی رائے پیش کریں، سیٹ اپنی رائے پیش کریں، دونوں کے آپس میں مل کے بات کریں، بات ختم. وہ ہوتا کیا ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی ادارہ ہے، وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور سیٹ میری بات نہیں سن رہا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، بھائی میں نے اس کو بول دیا، یار سیٹ جو نا یار اپنا اچھا نہیں، یار اپنی چلاتا ہے، اپنی باتیں کرتا ہے. اچھا میں نے اس کو بول دیا، پاس والے کیا ہیں، اچھا ان کو سیٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا کام الگ ہے، ان کی ذمہ داری الگ ہے، ان کا شعبہ الگ ہے، ان کا ادارہ الگ ہے، ایک موضوع مل جاتا ہے. اب وہ کیا ہے، اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اب وہ سارے کے سارے سیٹ کے خلاف ہو گئے. اب غیبت کبیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا بعض اوقات تہمت ہو رہی ہوتی ہے، معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات سیٹ تو ایسا وہ سوچتا ہے ایسا ہوگا، اور بھائی تم نے اس کے دل میں گھس کے تھوڑی دیکھا کہ سیٹ کیا سوچتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے. لیکن یہ بعض اوقات چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر گناہ ہوتے ہیں، پھر وہ یعنی پورا ماحول بعض اوقات ایسا خراب ہو جاتا ہے نا. آگے بولتے ہیں نا کہ وہ اپنے لیے دروازے بھی بند کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو کسی کو ذلیل کرتا ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. ایسا ہی اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو آخرت میں تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے. تو ایسے لوگ پھر کہیں پر بھی لانگ ٹائم تک چل نہیں پاتے علی بھائی، یہ دیکھا ہے. یعنی
یعنی کوئی بھی ایسی کمپنی ہو اگر جو اس طرح کے فساد پھیلانے والے ملازمین ہوتے ہیں نا، وہ بہت لانگ ٹائم تک نہیں چلتے ہیں، وہ کمپنی کا پارٹ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں بنے رہتے ہیں. ایک دن آتا ہے کہ وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور پھر بالآخر ان سے جو ہے وہ معذرت طلب کر لی جاتی ہے، اور پھر وہ بیچارے ٹھوکر کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں. ان کے پاس ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے، بعض اوقات ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی عادتیں، اس طرح کے انداز ان کو اس طرح ڈیمیج کرتے ہیں کہ پھر وہ کہیں نہیں چل پاتے ہیں. تو چغل خوری اسلام نے جس کی مذمت کی ہے، غیبت جس کی اسلام نے مذمت کی ہے، اس طرح کے رویوں کی جو اسلام نے مذمت کی ہے، اس کے پیچھے یہی حکمتیں ہیں کہ عزت کا تحفظ بھی ہے تو جناب ایک ٹیم ورک بھی ہے. اگر کمپنی ہے، کوئی دکان ہے، ایکس وائی زیڈ، جہاں 4 5 6 10 لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، وہاں پر اگر یہ انداز ہے تو یقین جانے کہ وہ کمپنی ترقی کی طرف ہے. حسن اخلاق والے معاملات ہیں، اتفاق ہے، اتحاد ہے، اور جو انداز یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اگر یہ اس انداز میں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اگر آگے بڑھا جائے تو یقین جانیے کہ بہت فائدہ اس سے ہو سکتا ہے. میں تو اگر اس پوری چیز کو سمرائز کرنا چاہوں تو مطلب یوں کہا جا سکتا ہے کہ سیٹھ جو ہے وہ بھی اپنی آخرت میں جواب دہی کی فکر کر لے تو سارے اصولوں کا پابند ہو جائے گا، سارے اصولوں کا پابند ہو جائے گا. اسی طریقے سے ملازم جو ہے نا، وہ اگر اپنے آخرت میں پکڑے جانے یا پھر جواب دہی کی فکر کر لے تو یہ بھی سارے اصولوں کا پابند ہو جائے گا. یعنی دونوں اگر اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی گاڑی صحیح چلتی رہے گی اور اس کی بھی گاڑی صحیح چلتی رہے گی. کیا بات ہے، یہ اصول دے دیا ہے. یقیناً اگر فکر آخرت ہو تو معاملات ہمارے درست ہو جاتے ہیں. تو ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کافی ہم گفتگو کر چکے ہیں. تو پلیز جو اللہ پاک نے جن کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، آپ کو اللہ پاک نے سیٹھ بنایا ہے، آپ کو یہ منصب دیا ہے کہ آپ نگران ہیں، آپ کے تحت لوگ کام کر رہے ہیں، تو ریکویسٹ کروں گا کہ صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، حوصلہ افزائی کریں، خیر خواہی کریں. جی ہاں، اور اپنے مزدوروں کی، اپنی ملازمین کی فکر کریں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ان کو کہیں بھی ڈیمیج نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں. آپ مسکرائیں، آپ ہنس مخ رہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو رپلائی میں انشاءاللہ فائدہ ہی ملے گا. آپ ذرا تھپ تھپی لگائیں تو صحیح، آپ کو انشاءاللہ بدلے میں یہ رزلٹ اچھا ملے گا. آپ کو یقین جانے رزلٹ آپ کو شاندار ملے گا. ہمیشہ جناب منہ بھلائے ہیں، ہمیشہ جب برس ہی رہے ہیں، یہ نہیں ہوا ہے، وہ نہیں ہوا ہے، تم کو تو آتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، یہ والا جو انداز ہے نا، یہ یقین جانے کی وقتی طور پر اگر کوئی پریشر کر دیا جائے اور نتیجہ آ جائے تو وہ آ گیا، لیکن مجبوری میں آنے والا نتیجہ اور ایک خوشی میں آنے والا نتیجہ نا، یہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کام دل سے کرنا اور ایک ہوتا ہے دل کے اوپر سے کرنا. کام تو دونوں ہو گئے ہیں، لیکن جو کام دل سے ہوتا ہے نا، اس کا نتیجہ جو کام ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے. وہ چیز نظر آتی ہے، وہ چیز نظر آتی ہے جو دل سے کی جاتی ہے، اور وہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ جو دل کے اوپر سے کی جاتی ہے کہ جناب بندہ مجبور ہے کہ یار چلو نا یار کر دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں. تو یہ والی بات ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ایسا کبھی معاملہ ہوا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کہیں دل آزاری والے معاملات ہیں، حق تلفی والے معاملات ہیں، تو وہاں پر تو شرعی تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے، کیونکہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جناب کسی کی دل آزاری کریں یا غیر شرعی طور پر اس کو تکلیف پہنچائے. تو اس طرح کے معاملات بھی اگر ہوتے ہیں تو معافی تلافی کا بہرحال سلسلہ ہونا چاہیے. بقرعید آنے والی ہے، خوشیوں کے لمحات آنے والے ہیں. گزارش کروں گا کہ ایسے وقت میں اپنے ملازمین کو نہ بھولیں، امپلائیز کو نہ بھولیں، ان کو مبارکباد دیں. کچھ دے نہ دیں، ان کو مبارکباد دیں، خوشیوں بھرے چند جملے کہہ دیں. اللہ پاک نے آپ کو جو استطاعت دی ہے وہ ضرور دینے کی کوشش کریں. اور اس طرح کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، علی بھائی گھر میں بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، صاف صفائی کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کھانا بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، گھر کے باہر کے سیکورٹی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جناب کار ڈرائیور ہیں، وہ بھی تو ایک ملازم ہی ہیں. اسی طرح اسکول بس کے جو ڈرائیور ہیں وہ بھی ملازم ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، ڈپٹ دیا جاتا ہے، اور جناب ابے تبے سے ان کے ساتھ میں گفتگو کی جاتی ہے. تو یہ والا انداز بہرحال نہیں ہونا چاہیے. بقرعید کے ایام آنے والے ہیں، جہاں جہاں آپ سے متعلق لوگ ہیں جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، آپ ان کو مبارکباد دیجیے، خوشیوں کو بانٹیے، خوشیاں ملے گی انشاءاللہ. یہ انداز ہمارا ہوگا. اور یہ تہوار جو اسلامک آتے ہیں یہ یہی پیغام بھی دے رہے ہوتے ہیں
کہ ہم ان ایام میں کیا اپنے خادم ہیں، کیا جناب اپنے جو ہے وہ ملازمین ہیں، سب کے ساتھ میں ایک محبت بھرا سلوک ہو، محبت بھرا انداز ہو، تو یہ یقین جانے کہ زندگی کا ایک بہت حسین لمحہ ہوتا ہے. اللہ پاک بس اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ جو جن لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا، اور جن لوگوں کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، خاص کر ان لوگوں کے بارے میں اگر انسان یہ سوچ لے نا کہ اگر یہ نہیں ہوتے ہماری لائف میں، جیسے مثال فور ایگزامپل کہ ہمارا جو ہے وہ کچڑا اٹھانے والا ہے یا صفائی کرنے والا ہے یا پھر بھائی دودھ پہنچانے والا ہے، اس کو مطلب عجیب و غریب نام سے لوگ پکار بھی رہے ہوتے، لیکن اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ ہماری لائف سے ختم کر دیے جائیں تو انسان کا ایک دن نہیں گزر پائے انسان کا، تو یوں انداز ہو جاتا ہے. تو ان کی امپورٹنس ہمیں سمجھنی ہوگی، ہوتا ہے ان کو یہ رسپیکٹ رکشہ دینی والے پڑے گی. جو صحیح ہے. تھوڑی بہت اجرت لیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو رکشہ والا جس دن ہے، یہ تو ہڑتال پر ڈرائیور ہوتے ہیں نا ہے. تو پھر سیٹھ جی کو اللہ جانا اکبر، پڑتا ہے اللہ پیدل، اکبر. پھر سمجھ میں آتی کہ جناب یہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہ صاف صفائی کا آپ ایک نے ٹائم کہا کے ہے، لیے غائب ہو جائے تو پھر اگر یہ سمجھ میں آ ہڑتال جاتا پر ہے. ہو جاتے ہیں تو پھر صحیح صاف ہے. صفائیاں نہیں ہوتی، بیماریاں جنم لے رہی ہوتی. صحیح. تو یہ سب ہماری یہ سمجھے کہ لائف کے پارٹنر ہے، حصہ ہے. سب کی قدر ہونی چاہیے، قدر و منزلت ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے اور گفتگو اور بھی کی جا سکتی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ایف جین چینل دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میرا خیال ہے کہ بقرعید کے ایام ہوں گے تو اسپیشل کچھ ٹرانسمیشن آپ دیکھیں گے اور اسپیشل کچھ پروگرام بھی آپ ایف جین چینل پر دیکھیں گے. اور اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ منڈے کو یہ پروگرام دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ہر ہفتے ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا. بڑا ہی پیارا پروگرام ہم لے کر آ رہے ہیں، رویہ جو زندگی بدل دے. اور نیت ہے کہ انشاءاللہ مزید ہم آگے ایک شوہر کے ساتھ بیوی کا رویہ، بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ، کزن کے ساتھ رویہ، اور بھی متعلقات ہمارے ہیں، اور بھی ایسے رشتے ہمارے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے رویے اچھے ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان کو ہائی لائٹ کریں گے، کیا ہونا چاہیے وہ بیان کریں گے. ایف جین چینل صرف پرابلم بتاتا نہیں ہے، ایف جین چینل صرف اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا ہے بلکہ سولوشن بھی دیتا ہے. ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس کے حل کی طرف بھی ہم لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایف جین چینل دیکھتے رہیے، اپنی گھر میں ایف جین چینل کو آن رکھیے، اپنے بچوں کو دکھائیے، اسلامی بہنیں دیکھیں، اسلامی بھائی دیکھیں، سب کے لیے ایف جین چینل یکساں مفید ہے. اللہ کی رحمت سے اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا